أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين فقهنا في الدين اللهم آمين لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم آمين أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر آمين ولا تعسر وتمم بالخير آمين آمين العالمين آمين الحمد ثم لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورة الطه آیت نمبر 113 سے 119 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم. وكذلك وكذلك أنزلناه أنزلناه قرآنا قرآنا عربيا عربيا وصرفنا وصرفنا فيه فيه من الوعيد من الوعيد لعلهم لعلهم يتقون يتقون أو يحدث أو يحدث لهم ذكرا. لهم ذكرا. ایک دفعہ پھر ہم تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں اس آیت کا. یہاں پر آپ دیکھیے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا، تنوین ہے، دو زبر اور اس کے فوراً بعد یہاں پر عین آ رہا ہے، یعنی کہ تھروٹ لیٹرز آ رہے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر ہم اظہار کریں گے اور ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ عربین میں دیکھیں، یہاں پہ بھی تنوین ہے اور تنوین کے فوراً بعد واو آ رہا ہے. جیسا کہ کل بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، یعنی کہ ہم مرج کریں گے، لیکن یہاں پر ہم غنے کے ساتھ مرج کریں گے. کیسے کریں گے؟ عربیاں، عربيا اور اسی طرح وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا میں نون کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد لفظ زا آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہم اخفا کریں گے. اخفا غنے کی ایک شکل ہے لیکن یہ غنہ نہیں ہوتا ہے، اس کو اخفا کہتے ہیں. اس کا غنے کرنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کو انزلناہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ انزلناہ. أنزلناه
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد من الوعيد. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك وكذلك أنزلناه أنزلناه قرآنا عربيا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من وصرفنا الوعيد فيه من لعلهم الوعيد يتقون أو لعلهم يحدث لهم يتقون أو ذكرا يحدث لهم ذكرا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله فتعالى الله लफ्ज अल्लाह के कुछ कवायद हैं और उसमें अगर लफ्ज अल्लाह से पहले जबर आ जाए तो वहां पर हम अल्लाह ताला का नाम पुर करके पढ़ते हैं। लफ्ज अल्लाह को पुर करके पढ़ा जाता है, यानी कि लाम पुर होगा। तो यहाँ पे हम लाम को पुर करेंगे और एक चीज का ख्याल रखिएगा, लाम सिर्फ इसी कंडीशन में पुर होता है, जैसे फतआला में भी लाम है और उसके ऊपर भी जबर है, लेकिन हम इस लाम को पुर नहीं करेंगे। हम सिर्फ उस लाम को पुर करेंगे जो अल्लाह लफ्ज अल्लाह के अंदर होगा और उससे पहले जबर या पेश हो। ठीक है। फतआला अल्लाहुल मलिकुल وتعالى الله الملك فتعالى الله الملك الحق وتعالى الله الملك الحق ولا تعجل ولا تعجل بالقرآن بالقرآن रा पुर होगा, काफ भी पुर है और रॉ भी पुर है। हमजा को खड़ी जबर के साथ आपने पढ़ना है, 2 हरकत तक में लंबा करके पढ़ा जाएगा। बिलकुरआनी بالقرآن मिन क़ब्ली من قبل अन युक़दा أن يقضى أن يقضى أن يقضى إليك إليك وحيه 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 وقل ربي
وقل وقل ربي एहतियात कीजिएगा जब आप इसको पढ़ने लगे तो इसको रब्बी नहीं पढ़ना, ठीक है। वक़ुर रब्बी وقل ربي ربي ज़िदनी زدني इल्मा علما فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولا تعجل بالقرآن بالقرآن من من قبل قبل أن أن يقضى يقضى إليك إليك وحيه وقل وقل رب ربي زدني زدني علما علما ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولا ولا تعجل تعجل بالقرآن بالقرآن من من قبل قبل أن أن يقضى يقضى إليك إليك وحيه وحيه وقل وقل رب ربي زدني زدني علما علما ولقد عهدنا ولقد ولقد عهدنا عهدنا ولقد عهدنا ولقد ولقد عهدنا عهدنا दाल पे कलकला कीजिए वलक़द अहिदना لقد ولقد عهدنا عهدنا इला आदम إلى إلى آدم آدم इला आदम إلى إلى آدم آدم من قبل من من قبل قبل فنسي ولم فنسي ولم ولم فنسي 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 ولم نجد له ولم فلم نجد نجد له له عزما 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 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد ولقد عهدنا عهدنا إلى إلى آدم آدم من من قبل قبل فنسي فنسي ولم ولم نجد نجد له له عزما عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد ولقد عهدنا عهدنا إلى إلى آدم آدم من من قبل قبل فنسي ونسي ولم ولم نجد له نجد له عزما عزما وإذ قلنا للملائكة وإذ وإذ قلنا قلنا للملائكة للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا وإذ وإذ قلنا قلنا للملائكة للملائكة
الملائكة اسجدوا اسجدوا لآدم لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس إبليس أبى 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 فقلنا يا آدم فقلنا فقلنا يا يا آدم آدم فقلنا يا آدم فقلنا فقلنا يا يا آدم آدم إن 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 هذا 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 عدو لك عدو عدو لك لك عدو لك عدو عدو لك لك ولزوجك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا فلا يخرجنكما يخرجنكما فلا يخرجنكما فلا فلا يخرجنكما يخرجنكما من الجنة من من الجنة الجنة فتشقى 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 काफ की खड़ी जबर इसी तरीके से पढ़ी जाएगी। ये वस्ल और वक्फ दोनों सूरतों में लफ्ज इसी तरह से पढ़ा जाएगा और या नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है। فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فقلنا يا يا آدم آدم إن إن هذا هذا عدو عدو لك لك ولزوجك ولزوجك ولا فلا يخرجنكما يخرجنكما من الجنة التي فتشقى فتشقى मिनल जिन्नति नहीं है, इसको मिनल जन्नति पढ़ेंगे। जिम के ऊपर जबर है। मिनल जन्नति फतशका। من من الجنة الجنة فتشقى فتشقى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فقلنا يا آدم وقلنا يا إن آدم عدو إن لك هذا عدو ولزوجك لك ولا ولزوجك فلا يخرجنكما من يخرجنكما الجنة من فتشقى الجنة فتشقى إن لك ألا إن إن لك لك ألا إن لك ألا إن إن لك لك ألا ألا تجوع 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 فيها 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 ولا تعرى ولا ولا ضرر ضرر إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إن إن لك لك ألا ألا
فيها ولا تعرى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إن لك لك ألا تجوع فيها ولا فيها تعرى ولا تعرى وأنك وأنك لا تظمأ لا تظمأ لا تظمأ لا تظمأ فيها فيها ولا تضحى ولا تضحى ولا تضحى ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تسمع فيها فيها ولا ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنك وأنك لا لا تسمع تسمع فيها ولا فيها ولا تضحى تضحى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ اور اسی طرح أَنزَلْنَاهُ ہم نے نازل کیا اس کو قرآنً قرآن عربیًا عربی یعنی کہ قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا وصرفنا اور طرح طرح سے بیان کیے ہم نے فیہا اس میں الوعیدی ڈراوے وعید لعلہم شاید کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس میں تھوڑا سا مسنگ ہے اس کو ہم کور اپ کر لیتے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو قرآنً قرآن عربیًا عربی زبان میں وصرفنا اور طرح طرح سے بیان کیے ہم نے فیہ اس میں من الوعیدی ڈراوے لعلہم شاید کہ وہ یتقون وہ ڈر جائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جب نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی زبان میں نازل فرمایا جو اس علاقے کی نیٹو لینگویج تھی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں عرب میں پیدا فرمایا عرب میں مبعوث فرمایا اور وہاں کے عرب کی جو پہلی لینگویج تھی جو وہ وہاں پر بولی اور سمجھی جاتی تھی وہ عربی زبان تھی اور یہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں پیدا کیا اور دوسرا پھر عربیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضل و کرم یہ کیا کہ ان کے اندر اب نہ صرف اپنے نبی کو پیدا فرمایا مبعوث فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو آخری کتاب ہے جو شریعت کو مکمل کرنے والی کتاب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں نازل فرمائی
اب قرآن مجید کی مزید جو خصائص ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَرَّفْنَا، اور ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں فیہ، اس میں، من الوعید، ڈراوے. تو ہم نے سورہ البقرہ کو بھی پڑھا، ہم نے سورہ اعراف بھی پڑھی، ہم نے سورہ المائدہ بھی پڑھی، ہم بہت ساری صورتیں پڑھ کے آ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو ہم نے بارہا پڑھا ہے. اور ہر دفعہ ایک نئے طریقے سے اللہ تعالیٰ قصے کا ذکر فرماتے ہیں، ایک نئے طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں، تو ہر دفعہ سورۃ انعام کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی کائنات کے اندر، جو یہ دلیل دیتی ہیں کہ کوئی واحد برحق ہے جو اس ساری کائنات کو چلانے والا ہے، اور وہی لائق عبادت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی طرح جو قصے ہیں جو ہم نے ابھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور فرعون کا قصہ پڑھا، اور اس کے بعد آئندہ بھی آنے والے قصے، تو ہر دفعہ ایک نئے انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ احکامات بیان کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ ڈراوے ان لوگوں کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کریں، او یا یحدثو، وہ پیدا کر دے، لہم، ان کے لیے، ذکرہ، کوئی نصیحت، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نصیحت کا اہتمام کر دے. تو یہ ساری باتیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت اتاری ہیں. اور یہ نصیحت کس کو کام دیتی ہے؟ یہ نصیحت صرف ان لوگوں کو کام دیتی ہے جو تقوی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے ہیں. فتعال اللہ، بس بہت بلند ہے، اللہ، اللہ تعالی، الملک، جو بادشاہ ہے، الحق، حقیقی، ولا، اور نہ، تعجل، آپ جلدی کریں، بالقرآنی، ساتھ قرآن کے، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے، یقضا، پوری کی جائے، الیکا، طرف آپ کے، وحیہ، وہی اس کی، وقل، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر دے مجھے، علما، علم میں. اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک چیز اور بیان فرماتے ہیں. ہم جب سورہ القیامہ پڑھیں گے، سورہ قیامہ اپنے نزول کے اعتبار سے پہلے اتاری گئی صورت تھی. یہ مکہ میں اتاری گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز تھا، نبوت کا آغاز تھا، اس وقت سورت قیامہ اتاری گئی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اس کو ازبر کرنے کے لیے، اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے آپ ساتھ ساتھ نہ دہرائیں، بلکہ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو آپ کو یاد کرا دیں گے، اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ آگے اس کو بیان فرمائیں. یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ آپ، اللہ پاک بہت مال کے برحق ہے، اور تمام حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اترے ہیں، اور وہ بہت بلند و بالا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو وحی آپ کی طرف اتاری ہے، اس کو لینے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کہ آپ کی طرف جو وحی اتاری جائے، سب سے پہلے آپ کا کام ہے اس کو بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ سننا. جو کہا جا رہا ہے اس کو غور سے سنیے. ولا تعجل، اور آپ جلدی نہ کریں، بالقرآنی، ساتھ قرآن کے، من قبلی، اس سے پہلے، ان، یہ کہ، یقضا، پوری کی جائے، الیکا، آپ کی طرف، وحیہ، وحی اس کی. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اس کو پڑھیے. اگر وہ وحی آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے، آپ کو قرآن پاک سنایا جا رہا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ آپ قرآن پاک کو پہلے سنیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، وقل، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے پروردگار، زدنی، تو زیادہ دے، علما، مجھے علم. یہ وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی. آپ قرآن پاک کے اندر بے شمار باقی دوسری دعائیں بھی آپ پڑھیں گے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جو ہم نے سورہ البقرہ کے اندر پڑھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا سکھائی جو ہم نے آگے جا کر پڑھی، ایک اور سورت کے اندر پڑھی. اور حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی. اسی طرح حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت ایوب کو دعائیں سکھائی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا دعا سکھائی کہ آپ کیا دعا مانگیے؟ وقل رب زدنی علما، کہ اے میرے
پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے علم اور زیادہ عطا فرما۔ تو اس سے علم کی ایک تو اہمیت بھی انسان کو پتہ چلتی ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کی دعا سکھائی کہ آپ اپنے پروردگار سے اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی تندہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بھی علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عَاہِدْنَا عہد لیا تھا ہم نے الہ سے آدم علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے فنسیا تو وہ بھول گیا، ولم اور نہ نجد پایا ہم نے لہو اس میں عزمہ پختہ ارادہ۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے بیشتر ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سورہ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بیشتر مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا، تو ہم نے وہ اس عہد کو بھول گیا، لیکن ہم نے اس کے اندر ایک پختہ ارادہ نہیں دیکھا تھا، کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نافرمانی اور سرکشی اس نے ارادتاً کی ہو، ایسا کوئی ارادہ اس کے اندر ہم نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس سے ایک بھول ہوئی، جس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ عہد کیا لیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عہد دیا تھا کہ آپ اس جنت میں رہیں، لیکن فلاں جو پھل ہے وہ آپ نے نہیں کھانا۔ اس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کو منع فرما دیا تھا۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا۔ فقلنا تو کہا ہم نے یا آدم اے آدم انا بے شک ہذا یہ عدو لک یہ دشمن ہے تیرا، ولزوجک اور یہ تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، فلا پسنا یخرجنکما کہیں یہ تم دونوں کو نکلوا نہ دے، من الجنتی جنت میں سے، فتشکا تو پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وارن کیا۔ کیوں وارن کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے ان کے سامنے تمام ملائکہ جو ہیں وہ سجدہ کریں، تو تمام ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جو جنوں میں سے تھا، اور اس نے انکار کیا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کا دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ وہ آپ دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہیے گا، کہیں وہ آپ دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے۔ اگر اس نے آپ کو جنت سے نکلوا دیا تو آپ یقیناً تکلیف میں پڑ جائیں گے۔ اب وہ تکلیف کیسی ہے؟ اب آئندہ جو یہ آنے والی آیتیں ہیں جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اس میں ان کا ذکر ہے، انا بے شک لکا تیرے لیے اللہ یہ کہ نہ تجوعا تو بھوکا رہے گا، یعنی کہ ایک تکلیف بھوک کی بھی ہے، فیہا اس میں، ولا اور نہ تعرا اور نہ تو ننگا رہے گا۔ دوسری جو انسان کی کوشش ہوتی ہے بیسک نیسیسٹیز میں سے اس کا لباس ہے، جس کے لیے اس کو نہ تو کھانے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی تھی جنت میں، اور نہ ہی کپڑے لباس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی تھی۔ اگر ایسا ہوا تو یہ دو تکلیفیں تمہاری زندگی میں آ جائیں گی۔ وَإِنَّكَ اور یہ کہ تو لا نہ تزمعو پیاسا رہے گا، فیہا اس میں، ولا اور نہ تدحا اور نہ تجھے دھوپ کھائے گی، یعنی کہ نہ تو اس میں تمہیں دھوپ لگے گی، دھوپ کی شدت برداشت کرنی پڑے گی، اور نہ ہی تو اس میں پیاسا رہے گا، یعنی کہ یہ وہ بیسک نیسیسٹیز ہیں جن کے لیے انسان دنیا کے اندر جب آیا ہے تو وہ تگ و دو کرتا ہے اپنی دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے، مکان کا بندوبست کرتا ہے، کھانے پینے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اسی طرح اپنے لباس اور خوراک کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ تو یہ وہ تکلیفیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ اگر تو جنت سے نکل جائے گا تو پھر تو تکلیف میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آمين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمين لنا آمين وارحمنا أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. آمين اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل آمين لي لسان صدق في الآخرين واجعلني آمين من ورثة جنة النعيم. اللهم آمين آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله آمين لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم آمين ذكرني منه ما نسيت آمين وعلمني منه ما جهلت وارزقني آمين تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي آمين حجة يا رب العالمين. آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك آمين اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب آمين العالمين. آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثير. وإياكم السلام عليكم.